बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुम्मा क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ाम आख़र फ़इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात के सिलसिले में मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता दर्स के अंदर मैंने ये वजाहत की थी कि इन प्रोग्रामों में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तौफ़ीक से शिर्क फ़िल अदब जिसको कहा जाता है उसके ऊपर गुफ्तगू होगी। गुज़श्ता नशिस्त में मैंने कुरान करीम की आयात तलावत की जिनसे ये साबित होता है कि अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को, औलिया इज़ाम को इज़्ज़तें और फ़जीलतें अता फ़रमाई हैं। और ये जो तसव्वुर है कि अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा किसी को साहिब फ़जीलत मानना या साहिब इज़्ज़त मानना ये शिरक है। इस नज़रिए का मैंने रद्द किया था कि नहीं, अल्लाह ताला फ़जीलत वाला है, इज़्ज़त वाला है खालिक होने के एतबार से। और अंबिया, औलिया, सालिहीन और ख़ुसूसन नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सैयदुल कायनात हैं, आप साहिब इज़्ज़त हैं, साहिब फ़जीलत हैं मखलूक होने के एतबार से। तो उसी के अंदर मैंने ये अर्ज़ किया था कि ये लोग जो साहिब इज़्ज़त हैं, साहिब फ़ज़ल हैं, हम इनकी इज़्ज़त करते हैं, इनके आसार की इज़्ज़त करते हैं, इनके मकामात की इज़्ज़त करते हैं। तो आज और अल्लाह ताला ने इनकी इज़्ज़त करने का हुक्म दिया है कुरान करीम के अंदर। तो आज अल्लाह ताला की तौफ़ीक से इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू होगी। और ये जो तिलावत की जाती है कुरान करीम की आयत की, जो मैंने जैसे पहले भी पिछली बार भी मैंने वही आयत पढ़ी थी कि अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा कोई इज़्ज़त वाला नहीं, वो नज़रिया दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने बंदों के साथ उनकी इज़्ज़त का हुक्म दिया और अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त वाला बनाया और अल्लाह ताला उनका हया फरमाता है और अल्लाह ताला ने मखलूक को उनकी तरफ भेजा। इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू होती है। तो मैं आज जो शुरू कर रहा हूँ वो इससे शुरू कर रहा हूँ कि ये पहले देखें कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया सूरह शूरा की आयत 23 से, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तुम इनसे ये फ़रमाओ कि मैं इस काम का तुमसे कोई सिला नहीं मांगता मगर ये कि तुम मेरे क़ुराबत दारों से मवद्दत करो, उनकी इज़्ज़त करो, उनका अदब करो, उनका एहतराम करो, उनका लिहाज करो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने कहलवाया कि उनकी अहले बैत का, उनके करीबियों का अदब करना, उनका लिहाज करना, उनका ख्याल करना, ये हुक्म इलाही है। क्यों? अल्लाह ताला की ज़ात ख़ुद अपने औलिया का लिहाज फरमाता है। इस सिलसिले में दूसरी आयत जो मैं आपके सामने तिलावत करने वाला था वो ये है, ये मशहूर किस्सा है जो सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने जिसका ज़िक्र फरमाया कि अल्लाह ताला ने सूरह कहफ के अंदर हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया। उसी किस्से के आखिर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हज़रत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वजाहत फरमाते हैं कि मैंने ये काम क्यों किए थे, कि जो उन्होंने कश्ती को तोड़ दिया था और दीवार को बनाया था, उनका वो बयान फरमाते हैं। उसमें एक ये था कि उन्होंने दीवार को तामीर किया जो टूटी हुई थी। तो हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनसे सवाल किया कि ये आपने दीवार को क्यों बनाया, तो वो जवाब देते हैं कि वह अम्मल जिदार फ़काना लिग़ुलामैन यतीमैन फ़िल मदीना वकाना तहतहु कंजुल्लहुमा वकाना अबूहुमा सालिहा। फरमाते हैं कि वो जो दीवार थी, वो दो यतीम लड़कों की दीवार थी जो इस शहर में रहते थे और उसके नीचे उनका ख़जाना था और उनका बाप वकाना अबूहुमा सालिहा, और उनका बाप एक नेक आदमी था। अब हज़रत सैयदना
خضر علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ میں نے اس دیوار کو اس لیے بنایا کہ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، سبحان اللہ، نیک باپ تھا اور اس کی نیکی کا فائدہ بچوں کو مل رہا ہے، اور اس کی نیکی کا لحاظ حضرت خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں اس باپ کے ادب کی وجہ سے ان بچوں کے دیوار کو وہ بنا رہے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نیک بندوں کا ادب اور احترام اور لحاظ کرنا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اور یہاں سے ایک دوسری بات جو نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نیکی کرے، اس کی نیکی کا صرف اس کو ثواب ملتا ہے، اس کی نیکی کا صرف اس کو فائدہ ملتا ہے، یہ تصور بھی باطل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں نیکی کی ہے باپ نے اور اس کا فائدہ مل رہا ہے اس کی اولاد کو، اس سے یہ تصور نکلتا ہے، اس سے یہ عقیدہ ظاہر ہوتا ہے کہ نیکی کوئی اور کرے اس کا فائدہ کسی اور کو ملتا ہے۔ تو مل سکتا ہے اور ملتا ہے، اس لیے ہم انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں کہ ان کی نیکیاں انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارے کام اس معنی میں آئیں گی کہ وہ ہماری سفارش کریں گے، اور خدا ایک کی نیکی کا اجر دوسرے کو عطا فرماتا ہے۔ اسی سے ایصال ثواب کا مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ قرآن ہم پڑھتے ہیں، عمرہ ہم کرتے ہیں اور حج ہم کرتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی نیکی کا ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں دعا کے ذریعے سے، تو ہماری نیکی کا فائدہ ان کو پہنچ جاتا ہے، مل جاتا ہے، ان کو اسی طرح فائدہ ملتا ہے جیسے اس آیت کے اندر حضرت خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ حضرت خضر فرما رہے ہیں کہ نیکی باپ نے کی ہے، فائدہ ان کو بیٹے کو مل رہا ہے، اور یہ بات تو قرآن کریم میں سورہ طور کے اندر بھی اس کی وضاحت ہے۔ تو یہ میں جو اس وقت میرا موضوع ہے وہ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا لحاظ کرنے کا اور ان کا ادب کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور صرف ان کا ادب نہیں بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے جن مقامات سے ان کا تعلق بن جاتا ہے، ان مقامات کا ادب کرنا اور ان کا لحاظ کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کا ادب سے نام لینا، یہ بھی اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان مقامات کا ادب کیا جائے، ان مقامات کا نام لیا جائے۔ مثلا ہم کیا کرتے ہیں کہ جہاں اولیاء کرام انبیاء علیہ السلام موجود رہے، ان مقامات کا بھی ادب کرنے لگتے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ہم کہتے ہیں، مثلا یہ نور ٹی وی پر اس وقت چونکہ میں پروگرام کر رہا ہوں، اس لیے میرا یہ حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے میں یہاں سے بات شروع کروں۔ حضرت قبلہ پیر علاء الدین صدیقی دامت و برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے اور عمر خضری عطا فرمائے، اور ان کا سایہ تمام ہم ماننے والوں کے اوپر تا دیر سلامت رکھے۔ آپ کا تعلق ہے نیریاں سے، وہ جگہ کا نام ہے نیریاں، اس کا نام نیریاں تھا، لیکن جب پیر قبلہ علاء الدین صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد ماجد حضور بڑے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے، تو ان کے جانے سے وہ نیریاں نہ رہا، وہ نیریاں شریف بن گیا۔ اب جب اس کا نام لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے آستانہ عالیہ نیریاں شریف، تو ہم اس جگہ کا بھی ادب کرتے ہیں جہاں اللہ کا ولی قیام پذیر ہے، جہاں اللہ کے ولی رہتے ہیں، ان کا بھی ہم اس کو نیریاں شریف کہہ کر بتاتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، وہ بھی ادب کی جگہ بن گئی، ہم اس کو شریف کہتے ہیں۔ یہ میں نے ان کی بات اس لیے شروع کی کہ چونکہ میں نور ٹی وی سے بات گفتگو کر رہا ہوں اور یہ نور ٹی وی نیریاں شریف کا صدقہ ہے، تو اس لیے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح ہم بغداد کہتے ہیں، بغداد شریف، اجمیر شریف، شرق پور شریف، گولڑا شریف، سیال شریف، جتنی گدیاں ہیں، جتنے وہ مقامات ہیں، ہم ان کو شریف کہتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے خوارج دوست ہیں وہ اس لفظ شریف کے اوپر ان کو ایک بڑا اعتراض ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں شریف نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ شریف کا مطلب ہے قدس، قدس، تو مسجد ہوتی ہے القدس اور اللہ تعالیٰ کا نام ہے القدوس، تو شریف تو وہ ہے، عظمت والا تو وہ ہے۔ یہ اجمیر شریف، نیریاں شریف اور یہ شریف یہ شریف کہاں سے نکال لیے؟ تو یہ شریف کہنا بھی شرک ہے۔
سبحان اللہ، ہم کس کس بات سے شرک سے اپنی جان چھڑائیں؟ ہماری تو ہر بات کو ہی شرک کہا جاتا ہے، یعنی ایک فیشن بن گیا ہے کہ ہر بات کو شرک کہنا، شریف کہنا بھی شرک ہے۔ اور اس شریف کہنے کو شرک کہنا، یہ مجھے بڑی ابتدا سے اس بات کی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خبر ہو گئی تھی۔ میں اپنا وہ واقعہ بیان کرتا ہوں کہ مجھے اس کا کب پتہ چلا تھا کہ یہ شریف کہنا بھی شرک ہوتا ہے۔ میں اپنے طالب علمی کے زمانے کے دور میں شرک پور شریف کے اندر جامعہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدرسہ تھا، دارالعلوم تھا، جو حضرت قبلہ ثانی لثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا تھا۔ اس مدرسے میں زیر تعلیم تھا میں۔ تو جب بھی شرک پور شریف کا میں مدرسے میں آنے سے پہلے نام سنتا تو میرے والدین جو تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ بچپن میں میرے وہ کہتے شرک پور شریف، تو میں گھر سے یہ شریف کا نام سنتا تھا کہ شرک پور جو ہے وہ شریف ہے۔ وہاں پڑھنے کے لیے حاضر میں آ گیا۔ جب وہاں پڑھا کرتے تھے تو وہاں کچھ خوارج لوگ رہتے تھے اس شرک پور شریف شہر کے اندر۔ تو جب وہ کوئی جلسہ کراتے تو وہ شرک پور کا نام لکھتے نا کہ آج یہ جلسہ ہو رہا ہے، چونکہ دیہاتوں میں بھی وہ اشتہار جانے ہوتے تھے تو اس کا نام وہ لکھتے، تو ان کے اشتہاروں کے اوپر لکھا ہوتا شرک پور کلاں۔ اچھا، وہ اس لیے کہ یہ جو شرک پور شریف ہے یہ تو حضرت میاں شیر احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نام سے وجہ سے ان کو لوگ شریف کہتے تھے۔ ایک اور اسی نام کا شرک پور کے نام کا ایک قریب اور جگہ تھی، وہ اس کو کوٹ عبد المالک کے قریب ایک گاؤں تھا، اس کا نام بھی اتفاق سے شرک پور تھا، تو اس کو وہ شرک پور خرد کہتے ہیں، یعنی چھوٹا شرک پور۔ اور اس کے مقابلے میں شرک پور شریف کو جو خوارج تھے جب وہ اشتہار لکھتے تو وہ اس کے اوپر لکھتے شرک پور کلاں۔ اس وقت مجھے کلاں کا نہیں پتا تھا کہ یہ کلاں کس برتن کا نام ہے۔ پھر بعد میں پتا چلا کہ کلاں خرد کے مقابل ہوتا ہے، یعنی وہ چھوٹا شرک پور اور یہ بڑا شرک پور، اس کے مقابلے میں اس کو وہ شرک پور کلاں کہتے۔ تو میں بڑا حیران ہوتا کہ یہ کلاں کیا معاملہ ہے، یہ کلاں اس کو کیوں کہتے ہیں؟ ہم تو اس کو شرک پور شریف کہتے ہیں، تو یہ کلاں کیا ہوا؟ اب اگر وہاں پر ایک وہ خوارج حافظ صاحب تھے اس زمانے میں، اب تو وہ فوت ہو گئے۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کلاں کیا چیز ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا؟ یہ جو شرک کرنے والے ہیں نا، یہ اس کو کہتے ہیں شرک پور شریف۔ تو شریف تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ کون شریف ہے؟ وہ اس کی ذات قدس ہے۔ تو انہوں نے مجھے اس زمانے میں قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ کر سنائی، اور میں آپ کے سامنے آج میرا خیال 35 ایئر کے بعد اس کانٹینس میں، اس سلسلے میں یہ میں آپ کا آیت سنا رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے کہنے لگے تم نے قرآن نہیں پڑھا، حفظ نہیں کرتے؟ میں نے کہا میں قرآن حفظ کر رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے سورۃ حشر کی آیت نہیں پڑھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی ذات، وہ خدا جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، هو الملک القدوس، وہ ملک ہے، وہ قدوس ہے، وہ شرف والا ہے، وہ شریف ہے، وہ السلام ہے، وہ المؤمن ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ قرآن میں تو یوں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی شریف نہیں ہے، یعنی شرف کیا؟ شریف کا معنی شرف والا، عظمتوں والا، بڑائیوں والا، تو وہ تو وہی ہے۔ تو یہ شرک پور شریف کہنا، یہ یوں کہنا ہے کہ گویا شرک پور کو اللہ بنانا ہے۔ یہ انہوں نے اس وقت مجھے مسئلہ سمجھایا۔ یہ مجھے اس وقت بات سمجھ میں آئی کہ وہ شریف کیوں نہیں کہتے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ شرکیہ لفظ ہے۔ تو اب آستانہ عالیہ نیریاں شریف، آستانہ عالیہ گولڑا شریف، آستانہ عالیہ شرک پور شریف، آستانہ عالیہ بغداد شریف، تو یہ اتنے اب اجمیر شریف، یہ جو شریف ہیں، یہ شریف کہنے سے خوارج کو ایک خاص قسم کی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں شریف نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اسی کی صرف ذات ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہم انبیاء کا ادب کرتے ہیں، صرف انہی کا ادب نہیں کرتے بلکہ ان کی جگہوں کا بھی ادب کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کو بھی شریف کہتے ہیں، ان کے مقامات کو بھی شریف کہتے ہیں۔ لیکن وہ شرک پور خرد اور شرک پور کلاں، وہ کلاں کہتے اس لیے کہتے تھے کہ کہیں شریف نہ کہنا پڑ جائے۔ تو ان کا، وہ حافظ صاحب تھے، اب تو وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کا یہ استدلال تھا اس آیت سے۔ اب مجھے دوسرے خوارج کا بھی اسی قسم کی آیات سے استدلال ہے۔ بعد میں ایک اور صاحب ملے مجھے، وہ کہنے لگے کسی جگہ کوئی شریف نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ فرشتوں نے کہا ہم ہی تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تو
बड़ी तारीफ़ों का मालिक है, और तेरी वनुक़द्दिसु लक, और तू ही कुदूस है, सुबहान अल्लाह, तेरी ही तकदीस बयान की जाती है। तो ये उन्होंने मुझे दलील दी। तो अब वो कहते हैं कि किसी जगह का अदब नहीं, यानी जब वो ज़ात का अदब नहीं मानते तो उनके मकामात का अदब किस तरह से मानते हैं। तो आज की गुफ्तगू में मैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से इस तरफ हम चलते हैं कि नहीं, अल्लाह वालों का भी अदब होता है और उनके मकामात का भी अदब होता है। ये बिल्कुल गलत तसव्वुर है कि उनका अदब नहीं होता, नहीं, उनका भी अदब होता है, जगहों का भी अदब होता है। यानी उनके साथ गुफ्तगू करने से उनकी आवाज़ से ऊंची आवाज़ न करना। और सुबहान अल्लाह, जैसे मैंने पिछली बार अर्ज़ किया था कि हाफ़िज़ इब्न कसीर कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज भी उसी तरह अदब है। और मैंने ये भी आपको हदीस बताई कि अमर इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु ताला की ये रवायत किताबुल ईमान में इमाम मुस्लिम लाए हैं। यानी वो कहना इमाम मुस्लिम किताबुल ईमान में ये कहते हैं कि लोगों, ईमान नाम ही अदब का है, इसलिए वो इस हदीस को किताबुल ईमान में लाए इमाम मुस्लिम कि हज़रत अमर इब्न आस फरमाते हैं, नीचे झुकना और आंखें बंद करना और बस उनके तसव्वुर में रहना, इसी का ये अदब है और इसी का नाम ईमान है। और हज़रत अमर इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मुस्तफ़ा के चेहरे को तके। ये हिम्मत, ये कमाल सिर्फ और सिर्फ अगर इजाज़त थी तो ये क्लोजनेस, ये कुर्ब सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को था। तो अब आइए देखें कि इन मकामात को शरीफ कहना चाहिए या नहीं, उन मकामात का अदब करना चाहिए कि नहीं। पिछला जो मैंने तबर्रुकात के ऊपर गुफ्तगू की थी उसमें मैंने ये तफसील से बताया था कि उन आसार से बरकत हासिल करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन ने उन तबर्रुक के मौजू पर देखा, लेकिन कई उलमा ने मुझे, कई दोस्तों ने, अहले इल्म ने मुझे ये कहा कि मैंने उसके अंदर जो ये वजाहत की थी ना कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैत रिज़वान वाला दरख्त को नहीं कटवाया था, मैंने उसके ऊपर पूरे हवालाजात दिए थे, हज़रत नाफ़े की उनसे मुलाकात नहीं। तो बाज़ दोस्तों ने मुझे कहा कि उसके ऊपर एक और प्रोग्राम वो शजर के ऊपर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये शजर वाली बात कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने दरख्त कटवा दिया था, ये ज़्यादा पेश की जाती है। तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर सिर्फ़ एक प्रोग्राम और मैं करूँ। तो उसी से ये मिलती जुलती बात है कि उन मकामात का अदब करना, और वो मकामात मुक़द्दस होते हैं और वो शरीफ होते हैं। नैरियाँ शरीफ है, शरकपुर शरीफ है, और बगदाद शरीफ है। इनको शरीफ कहना ये कुफर और शिरक नहीं है, ये खामखा शिरक का शक पड़ गया है लोगों को। हर बात शिरक। यहाँ पर ये बात चूँकि प्रोग्राम पूरी दुनिया में जाता है तो इसलिए मुझे ये वजाहत करनी पड़ेगी इस बात की कि बरतानिया के अंदर हमारे बहुत से मुसलमान भाई जो है वो टैक्सी का काम करते हैं। तो वो यहाँ टैक्सी दो किस्म की होती है। बरतानिया के लोगों को तो इस बात का इल्म है, अब मुझे अरब मुल्कों का इल्म नहीं कि वहाँ भी इस किस्म की दो किस्म की टैक्सी होती है या नहीं। पाकिस्तान में तो मुझे पक्का पता है कि वहाँ दो किस्म की टैक्सी नहीं होती, लेकिन यहाँ बरतानिया में वो दो किस्म की होती है। एक टैक्सी होती है वो ये उसको प्राइवेट हायर कहते हैं। उसका ये होता है कि वो उनका एक दफ्तर होता है और लोग दफ्तर में फ़ोन करते हैं कि हमें टैक्सी भेज दो, तो उसको प्राइवेट हायर कहते हैं। तो वो वहाँ पर जाकर जो पैसेंजर होता है, सवारी होती है, उसको उठाकर उसकी मंजिल मकसूद तक पहुँचा देते हैं। और दूसरी टैक्सी जो है वो होती है, वो अमूमन कैब होते हैं, वो काली टैक्सी होती है। तो उनके ख़ास मकामात होते हैं कि वो वहाँ जाकर टैक्सी खड़ी होती हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर और दूसरे मकामात पर, और लोग उसकी इस्तेमाल करते हैं। और उनको ये इजाज़त होती है कि वो जहाँ से चाहें, उसको हैकनी बोलते हैं हमारे मुकामी यहाँ की ज़ुबान में, वो हैकनी टैक्सी को इजाज़त होती है कि वो जहाँ से चाहें पैसेंजर उठा लें। अब आप कहेंगे ये टैक्सियों की बातें इज़ाला शुबात में क्या था, हालांकि ये लुत्फ़ आएगा आपको बात सुन के। अच्छा, वो जो दूसरा होती है ये टैक्सी की जहाँ से वो चाहें उठा लें, लेकिन जो पहली प्राइवेट हाई टैक्सी है वो हर जगह से नहीं उठा सकते। मेरे पास एक आदमी आया जो हैकनी टैक्सी चलाता था। अब हैकनी टैक्सी चलाने वालों को अमूमन कभी कभी ये एतराज़ होता है कि ये प्राइवेट हायर वाले हर जगह से पैसेंजरों को उठा सकते हैं, ये तो भाई लो, इनको इजाज़त नहीं है, ये तो हमारा हक है। तो वो जो हैकनी टैक्सी वाला था वो मेरे पास आया, तो मुझे कहने लगा, इमाम साहब, मैंने कहा जी, कहने लगा अब वो 2-4 दिन खारजियों के पास जाकर कुरान का दर्स सुनने लगा था।
اب درس سننے کے بعد اس کو یہ مسئلہ یوں سمجھ آیا جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ وہ کہتا ہے امام صاحب یہ جو پرائیویٹ ہائر والے ہیں نا ہیکنی ٹیکسی کے علاوہ، جن کو وہ فون کر کے بلایا جاتا ہے، کہتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ آپ کے شہر میں شرک کر رہے ہیں۔ پرائیویٹ ہائر ٹیکسی والے، یہ جو برطانیہ میں دوسرے شہروں میں لوگ ٹیکسی کرتے ہیں، وہ ٹیکسی ڈرائیور بھی اس بات کو سنیں۔ وہ کہنے لگے یہ جو پرائیویٹ ہائر والے ٹیکسی ہیں یہ شرک کر رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے شرک کر رہے ہیں؟ کہتا ہے یہ شرک اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ان کو اجازت نہیں ہے کہ یہ جہاں سے چاہیں پیسنجر اٹھا لیں، یہ صرف ہم ہیکنی والوں کو ہے، اور یہ اٹھا رہے ہیں ہر جگہ سے، تو یہ قانون کے برطانیہ کے قانون کے خلاف کر رہے ہیں، تو یہ شرک کر رہے ہیں۔ تو آپ ایک جمعے کے اوپر تقریر فرمائیں، مجھے وہ کہنے لگا، تو لوگوں کو شرک سے روکیں۔ سبحان اللہ، یہ شرک کا تصور بن گیا ہے کہ وہ پرائیویٹ ہائر والے ڈرائیور جو بیچارے ہیں برطانیہ کے رہنے والے، ان کو اس وجہ سے مشرک بنایا جا رہا ہے، اور ہم جو مذہبی لوگ عقیدت مند ہیں ہمیں اس وجہ سے مشرک بنایا جا رہا ہے کہ یہ نیریاں شریف کہتے ہیں، یہ شرک پور شریف کہتے ہیں، یہ گولڑا شریف کہتے ہیں، یہ شریف کر کے یہ مشرک ہیں، اور پرائیویٹ ہائر والے وہ پیسنجروں کو اٹھا کر وہ اس معنی میں شرک میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی گویا دنیا میں شرک کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں رہ گیا۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو شریف کہنا شرک ہے۔ اب سنیے قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ طٰہٰ اور آیت نمبر 12۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے، تو اللہ فرماتا ہے انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، جوتے اتار دے، چونکہ میری بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہے تو اس لیے تو جوتے اتار دے۔ یہاں پر ایک میں آؤٹ آف موضوع بات کر رہا ہوں، یہ جملہ مترجمہ کے طور پر احناف کہتے ہیں کہ فاخلع نعلیک کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو جوتے اتار دو، اس لیے جوتے اتار کر نماز پڑھنی چاہیے۔ ایک یہ مسئلہ ہے کہ جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی پاک جوتا ہو تو وہ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں کہ جوتا پہن کر ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن ہمارا استدلال اس آیت سے بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو رہے ہیں تو جوتا اتار دیں، لہٰذا فاخلع نعلیک سے جوتے اتار کر نماز پڑھنے کا اشارہ ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جوتے اتار دو، اِنَّکَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ اس لیے اب جو قدس ہے نا، وہ جو آیات دی گئی تھی کہ شرک پور شریف کہنا، چونکہ قدوس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو اس لیے کسی اور کو شریف کہنا وہ شرک ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّکَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، کہ بے شک یہ وادی شریف ہے، یہ وادی مقدس ہے، اس لیے تو اپنے جوتوں کو اتار دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہم نیریاں شریف کہتے ہیں، بغداد شریف کہتے ہیں، اللہ نے اس آیت کے اندر جو وادی ایمن ہے اس کو شریف فرمایا۔ اگر وہ وادی ایمن جہاں اللہ کی رحمتیں برسیں اگر وہ شریف بنتی ہے تو بغداد میں جب اللہ کی رحمتیں برسیں وہ شریف کیوں نہیں بنتا؟ جب مدینے میں خدا کی رحمتیں برسے تو مدینہ شریف کیوں نہیں بنتا؟ اجمیر شریف کیوں نہیں بنتا؟ وہاں بھی اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ نیریاں شریف کیوں نہیں بنتا؟ اگر وادی ایمن میں رحمتیں برسیں تو وہ شریف بن جاتی ہیں۔ تو جب ان وادیوں میں اللہ کی رحمتیں بزرگوں کی تلاوت کی وجہ سے، ان کے اذکار کی وجہ سے، ان کے وہاں قیام کی وجہ سے جب اللہ کی رحمتیں برستی ہیں تو یہ وادیاں بھی قریب شریف بن جاتی ہیں۔ اس لیے شریف کہنا شرک نہیں بلکہ عین اسلام کی تعلیم کے مطابق ہے۔ القدس جروسلم، اس کو القدس کہا جاتا ہے، القدس الشریفہ، قدس شریف کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کو شریف کہنا شرک ہے تو پھر قدس کو قدس شریف کہنا ہی نہیں چاہیے۔ اور قرآن کریم میں دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ سورہ مائدہ کے اندر، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ انبیاء علیہ السلام کے ذکر کو بیان فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے ان پر یہ نعمتیں فرمائی کہ ان میں سے انبیاء کو پیدا فرمایا اور ان میں سے بادشاہ بنائے۔ اب جہاں انبیاء رہتے تھے ملک شام کے اندر
اور جہاں انبیاء کا قیام تھا، یہ میں بات کر رہا ہوں کہ انبیاء کا بھی ادب اور ان مقامات کا بھی ادب جہاں انبیاء رہتے تھے، اور ان کو شریف کہنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگلی آیت میں 21 سورہ مائدہ کی، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ۔ اب المقدس کا معنی ہوتا ہے شریف۔ اگر کسی کو شریف کہنا کسی جگہ کو جائز ہی نہیں ہے تو اللہ تو وادی ایمن کو شریف فرما رہا ہے، اللہ تو ملک شام کو شریف فرما رہا ہے۔ تو اس کا معنی یہ نکلا کہ ان مقامات جہاں اللہ والے رہتے ہیں وہ مقدس ہوتے ہیں اور وہ شریف ہوتے ہیں۔ ان کو شریف کہنا شرک نہیں ہے، بلکہ خود اللہ نے قرآن میں ان مقامات کو مقدس کہا ہے، ان کو شریف کہا ہے اور ان کا ادب کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تو سورۃ مائدہ کی آیت تھی جو میں نے تلاوت کی۔ اب سورۃ البقرہ کی اسی وادی مقدس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا، یعنی اس وادی کا یہ ادب ہے کہ جب اس وادی کے اندر داخل ہو جاؤ تو ادب کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ اب وادیوں کا ادب، ان کو شریف کہنا اور ان کا ادب کرنا، یہ تو پورے قرآن سے ثابت ہے۔ اب میں ان اپنے تمام خوارج دوست سے پوچھتا ہوں، اگر نیریاں شریف، شرک پور شریف، بغداد شریف کہنا شرک ہے اور وہاں ان کا ادب کرنا شرک ہے تو قرآن خود شرک کا نعوذ باللہ سبق دے رہا ہے۔ یہ شرک نہیں، یہ صرف ان کا وہم ہے، یہ ان کا شبہ ہے، اور اس کا ازالہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نور ٹی وی سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شریف بھی فرمایا اور ان کی ادب کرنے کا حکم بھی دیا۔ جہاں وہ رہتے ہیں وہ مقام ادب والے مقام ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ میں شہر کی قسم کھاتا ہوں جس شہر میں اے میرے حبیب علیہ السلام تو رہتا ہے، ووالد وما ولد، اور مجھے والد کی قسم ہے اور پیدا ہونے والے مولود یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ہے۔ اتنا بڑا مقام کہ اللہ تعالیٰ حضور کی قسم کھا رہا ہے، اور جس جگہ جس مقام پر حضور رہتے ہوں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں اس کی قسم کھاتا ہوں۔ اس کی اس لیے قسم نہیں کھاتا کہ اس میں صفا مروہ ہے، اس میں مزدلفہ منا ہے، نہیں، بلکہ اس لیے قسم کھاتا ہوں کہ اے میرے حبیب تو اس کے اندر رہتا ہے۔ یعنی اللہ والے کا بھی ادب اور اللہ والے کے رہنے کی جگہ کا بھی ادب۔ تو یہ ہم یہی تو کر رہے ہیں، یہی تو مان رہے ہیں، تو یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ اب وہ جو مقامات ہیں ان کا ادب کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن کریم کے اندر۔ نہ جی ان مقامات کا ادب کرنا یہ تو شرک کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے، یہ شرک کی طرف ان کا ادب کرنا شرک کی طرف کھینچ کر نہیں لے جاتا، بلکہ شرک سے کھینچ کر باہر نکالتا ہے اور ایمان کی طرف لے جاتا ہے۔ کیوں؟ ان کا ادب کرنے کا خود رب العالمین نے حکم عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک، یہ مقامات، وادی ایمن، یہ شام کا، یہ مزدلفہ کا، یہ مکہ، یہ مدینہ، یہ جتنے شریف 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 ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ سن لو، اللہ فرماتا ہے یہ میرا حکم ہے، اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہے عظمت رکھے تو یہ فعل دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔ یہ میں ان کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ معنی اس کا کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دل کا تقویٰ کیا ہے۔ جب خدا دلوں کا امتحان لیتا ہے
उलाइक अल्लज़ीना इम्तहन अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। जब दिलों का इम्तिहान लेता है कि ईमान वाले कौन हैं, तो अल्लाह फरमाता है मैं देखता हूँ ये हूँ कि जो मकामात अदब हैं, जिनको मैंने अज़मतें दी हैं, जो उन मकामात का अदब करता है, उनको मैं दिल का तकवा अता फरमाता हूँ, उनके दिलों का इम्तिहान कर लेता हूँ, उनको ईमान का सर्टिफिकेट अता फरमा देता हूँ। मालूम हुआ अल्लाह वालों का अदब करना, अल्लाह वालों की जगहों का अदब करना, ये तो अल्लाह का हुक्म है और ये दिलों का तकवा है। ये शायर अल्लाह का अदब करना, ये तो दिलों का तकवा है। और वो शायर अल्लाह क्या है? ये मक्का शायर अल्लाह है, मदीना शायर अल्लाह है, ये नैरिया शरीफ शायर अल्लाह है, ये शरकपुर शरीफ शायर अल्लाह है, ये गोल्डिया शरीफ शायर अल्लाह है। और अल्लाह ताला फरमाता है ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शायर अल्लाह, इनका अदब करना ये शायर अल्लाह है। यानी जिनकी निस्बत अल्लाह की तरफ होना वो शायर अल्लाह है, जिनका नाम अल्लाह ताला के नाम के साथ लिया जाए इस माना में कि ये अल्लाह वाले हैं, ये औलिया अल्लाह हैं, उनका अदब करने का अल्लाह ने खुद हुक्म दिया है, जिसकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ हो। ये सूरह हज की आयत नंबर 36 है जो मैं आपके सामने तलावत कर रहा हूँ। ना जी, बस अल्लाह का अदब और किसी का अदब नहीं है। अल्लाहु अकबर। वल बुदना जालना हालकुम मिन शाइरिल्लाह लकुम फीहा खैर। अल्लाह ताला फरमाता है और कुर्बानी के ऊँटों को भी हमने तुम्हारे लिए शायर अल्लाह बना दिया। क्यों? आपको ऊँट हैं कुर्बानी के, निस्बत होगी अल्लाह की तरफ, और अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह ये कुर्बानी के ऊँट शायर अल्लाह हैं। सुभान अल्लाह। दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शायर अल्लाह वला शहरल हराम वला हदिया वला क़लाइद वला आमीनल बैतल हराम यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। ये सूरा अल-माइदा की बिल्कुल इब्तिदा में अल्लाह ताला फरमाता है मोमिनों, खुदा के नाम की चीज़ों की बेहुरमती न करना, और ना अदब के महीने की, और ना कुर्बानी के ना जानवरों की, और ना उन जानवरों को जो खुदा के नज़र किए गए हैं, जिनके गले में पट्टे बांधे गए हैं, और अल्लाह अपने रब परवरदिगार के फजल और उसकी खुशनुदी को तलाश करो। यहाँ जो ये मैं बता रहा हूँ वो ये है कि अल्लाह ताला ने शायर अल्लाह फरमाया ऊँट को, अल्लाह ताला ने शायर अल्लाह फरमाया महीनों को, और कुर्बानी के जानवरों को अल्लाह ने शायर अल्लाह फरमाया। और इसी तरह अल्लाह ताला ने इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, उन पहाड़ियों को सफ़ा और मरवा को शायर अल्लाह फरमाया। अब यहाँ पर जो मैं बात तवज्जो दिलाना चाहता हूँ आपकी, वो ये है कि पहाड़ियाँ वो मकाम हैं, ये जानवर हैं कुर्बानी के, इनको अल्लाह शायर अल्लाह फरमा रहा है। और इनके बारे में हुक्म क्या फरमा रहा है? ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह। लोगों, जो जो भी चीज़ अल्लाह की है, अल्लाह वालों की है, अल्लाह की तरफ जिनकी निस्बत है, उनका अदब करो, उनका एहतराम करो, उनके मकामात का एहतराम करो। अब मैंने पिछले दर्स में भी ये बात बताई कि हुक्म तो ये हो रहा है कि इनका अदब करो, इनका एहतराम करो, और जो उनका अदब और एहतराम करते हैं, ये कितनी ज़ुल्म की बात है कि उनको मुशरिक कहा जा रहा है, उनके अदब करने को शिरक कहा जा रहा है कि ये शिरक कर रहे हैं, या ये कहना ये करना शिरक है। ये शिरक नहीं, ये हुक्म खुदाबंदी की तामील है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है इनका अदब करो, इनका एहतराम करो। ये सफ़ा मरवा क्या है? ये सफ़ा और मरवा, इन सफ़ा वल मरवाता मिन शाइरिल्लाह। ये सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियाँ हैं। इनको सफ़ा मरवा को अल्लाह की निशानियाँ क्यों फरमाया? इमाम कुर्तबी, अल्लामा इब्न कसीर और इमाम इब्न जरीर तबरी किसी तफसीर को उठा कर देख लें, वो कहते हैं सफ़ा और मरवा, सफ़ा का नाम सफ़ा क्यों है और मरवा का नाम मरवा क्यों है, और ये शायर अल्लाह क्यों है? इसलिए कि जब हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हव्वा की आपस में मुलाकात होती है, तो मुलाकात के बाद वो काबे का तवाफ़ फरमाते हैं, और काबे का तवाफ़ करने के बाद हज़रत हव्वा एक पहाड़ी के ऊपर बैठ जाती हैं। अभी इसका नाम मरवा नहीं था उस वक़्त। हज़रत आदम दूसरी पहाड़ी के ऊपर बैठ जाते हैं सफ़ा के, इस वक़्त इसका नाम सफ़ी नहीं था, सफ़ा नहीं था। जब ये हज़रत आदम और हज़रत हव्वा इन दोनों पहाड़ियों के ऊपर बैठे तो मलाइका ने इनको बैठा देखा।
جب وہ بیٹھا دیکھا تو حضرت آدم کا نام تھا صفی اللہ، تو وہ کہنے لگے یہ صفی اللہ ہے اور یہ مروہ یہ ان کی عورت ہے، یہ امرا یعنی ان کی عورت ہے۔ تو حضرت حوا جہاں بیٹھی تھی اس کا نام مروہ بن گیا، جہاں حضرت آدم بیٹھے تھے اس کا نام صفا بن گیا۔ اب ان کو خدا شاعر اللہ فرما رہا ہے، یعنی اللہ کے بندوں کے بیٹھنے کی جگہ کو خدا شاعر اللہ فرما رہا ہے، یعنی اب وہ خود بھی شاعر اللہ ہیں، وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہاں وہ بیٹھے وہ بھی اللہ کی نشانیاں بنتی ہیں۔ ارے لوگو، جس مقام پر سیدہ ہاجرہ دوڑی ہوں، ان کے قدم لگے ہوں، جہاں حضرت آدم کے قدم لگے ہوں، حضرت حوا کے قدم لگے ہوں، اگر وہ مقام شاعر اللہ بن جاتے ہیں، وہ ادب والے مقام بن جاتے ہیں، تو جن مقامات کے اندر، جس زمین کے اندر خدا کے اولیاء اللہ انبیاء جس زمین کے اندر تشریف فرما ہو، جہاں ان کی قبریں ہوں، بنا وہ شاعر اللہ کیوں نہیں بنتے، اور ان کا ادب کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ان کا ادب بھی کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ صالحین کی قبور شرک کا ذریعہ ہے یا حصول رحمت کا ذریعہ ہے، یہ شاعر اللہ ہیں، ان پر میں تفصیل سے کسی وقت بات کروں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، اور کن مقامات کا؟ جہاں انبیاء اور اولیاء کا تعلق ہے۔ آگے سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک ومن یعظم حرمات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی حرمات ہیں ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، ان کا خیال کرو۔ یہ جو حرمات ہیں یہ کیا ہیں؟ حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ، اور یہ ہمارا حکم ہے، جو شخص ادب کی چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہے عظمت رکھے تو یہ پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے، یعنی یہ بہتر ہے اس کے لیے جب وہ ان کا ادب کرتا ہے۔ تو کیا ہے؟ اب یہاں شور مچانا چاہیے ان کو کہ جی یہ تو جگہوں کا ادب ہو جائے گا، یہ تو شرک ہو جائے گا۔ وہ ٹیکسی ڈرائیوروں کو، ہیکنی والے پرائیویٹ ہائر کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شرک کر رہا ہے، تو جب یہ ان کے شرک حکم دیا جا رہا ہے ان کا ادب کرو حرمات کا، تو یہاں تو اب شور مچ جانا چاہیے کہ نہیں جی یہ تو شرک بن گیا، یہ تو شرک بن گیا۔ پر خدا ان کے حکم عطا فرما رہا ہے کہ حرمات کا کریں، ان کا ادب کریں۔ کیا حرمات کیا ہیں؟ ان حرمات میں سے اب میں حرمات بتاتا ہوں آپ کو کہ حرمات کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، خدا کے نزدیک مہینے گنتی کے یعنی 12 ہیں، اس روز سے، اسی روز سے جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ کتاب خدا میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، وہ 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ادب والے ہیں، یعنی مہینوں کا ادب۔ سبحان اللہ، مہینے، ہاں جی سارے انسان ہیں تو بس ایک جیسے ہیں، کسی کا ادب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مہینے ہیں، سارے مہینے ہیں، ان میں 4 مہینوں کا ادب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس طرح سارے مہینوں میں 4 مہینوں کا ادب ہے، دوسرے مہینوں کا ادب نہیں، ان کی شان ان مہینوں سے الگ ہے۔ اسی طرح سارے انسان ہیں مگر ان انسانوں میں اولیاء اللہ، اہل بیت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین یہ الگ ہیں، یہ ادب والے ہیں۔ اس سے اوپر انبیاء ہیں، اور سارے انبیاء سے کائنات کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو ادب والی، حرمت والی چیزیں ہیں ان کا ادب کرو، اور ان میں 4 مہینے ادب والے ہیں، یہ حرمت والے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک رجب ہے، اور اس کے بعد ذی الحج ہے، اور دوسرا شوال ذیقعد ہے، ذی الحج ہے اور محرم ہے، یہ 3 لگاتار، اور ایک رجب کا مہینہ، یہ ادب والے مہینے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر مہینوں کا ادب کیا جائے، ان 4 مہینوں کا جب ادب کیا جائے تو شرک نہیں بنتا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کا ادب کیا جائے، صالحین کا ادب کیا جائے، اور مقامات کا ادب کیا جائے، ان کا ادب کرنا وہ کس طرح سے شرک بن سکتا ہے؟ ہاں جی وہ شرک ایسے بنتا ہے آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھوں کو بوسے دینے لگتے ہیں، یہ شرک بنتا ہے۔ ابھی انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر تفصیل سے میں گفتگو کروں گا کہ وہ شرک نہیں بنتا، وہ بھی عین ایمان ہے۔ اب دوسرا حرمات اللہ کیا ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر
मक्का मुकर्रमा, इन्नमा उमिरतु अन अअबुदा रब्ब हाज़िहिल बल्दतिल्लज़ी हर्रमहा वलहु कुल्लु शैइन व उमिरतु अन अकूना मिनल मुस्लिमीन। ये हाज़िहिल बल्दतिल्लज़ी हर्रमहा, ये जो बलद है यानी शहर मक्का है, ये हुर्मत वाला शहर है, इस शहर का अदब करो, मदीने का अदब करो। सुबहान अल्लाह, इन सारी अशिया का अल्लाह उनका अदब करने का हुक्म दिया। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब न करे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रा तकलीफ़ पहुँचाए, उनकी बेअदबी करे, खुदा उनके तमाम अमाल को गलत फरमा देता है। और अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, अल्लाह ताला फरमाता उनको खबर भी नहीं होती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी करने से। क्यों? खुदा चाहता नहीं है कि मुस्तफ़ा का बेअदब उसको शऊर मिले और वो तौबा करे। बस जिसने उनकी बेअदबी कर दी, खुदा उसको जहन्नम में फेंकना चाहता है। व अंतुम ला तशऊरून। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और शान और उनका अदब देखिए कुरान करीम अल्लाह ताला बयान फरमाता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, इन्नल्लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरा व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। 57 आयत है सूरा अहज़ाब की। जो लोग खुदा और उसके रसूल को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, उन पर खुदा दुनिया और आखिरत में लानत फरमाता है और उनके लिए उसने जलील करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। जो इज़ा देता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इज़ा कैसे देता है? इज़ा इस तरह से देता है कि जब उनका नाम लेता है तो बेअदबी के साथ उनका नाम लेता है, और जब उनका तज़किरा करता है तो जो अल्फाज इस्तेमाल करता है वो बेअदबी के अल्फाज इस्तेमाल करता है। मसलन बेअदबी के कैसे अल्फाज इस्तेमाल करता है? एक आदमी अपनी लाठी को उठाता है और लाठी को उठाने के बाद कहता है, ये मेरी लाठी, ये मेरा डंडा, ये मेरी स्टिक जो है, ये मुझे फ़ायदा पहुंचा सकती है, ये मेरे किसी काम आ सकती है, पर मुस्तफ़ा मेरे किसी काम नहीं आ सकते। जब उसने ये कंपैरिजन किया अपनी लाठी का और उनके साथ, तो नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये गुस्ताखी की मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की, ये इज़ाद ही मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को बेअदबी के साथ उनका नाम लिया। और अल्लाह ताला फरमाता है जो उनका बेअदबी से नाम लेता है, खुदा की लानत है उसके ऊपर। और वो लानत किस तरह से है, इसका अगली आयत में जिक्र आता है, इसी सूरत अहज़ाब की 60 आयत में, कि अल्लाह ताला किस तरह फरमाता है कि उनके ऊपर क्या लानत है, उनको सज़ा क्या मिलती है। आप ये सुनते हैं, जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मदीना शरीफ कहना शिरक लगता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मदीना मुनव्वरा की तरफ आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस की तरफ सफ़र करना जाना शिरक लगता है। उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो रसूल को इज़ा देते हैं उनकी क्या सज़ा है, वो मदीने से दूर कर दिए जाते हैं। लइल्लम यंतहिल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन वल मुर्जिफ़ून फ़िल मदीना लनुग़रियन्नक बिहिम सुम्मा ला युजाविरूनक फ़ीहा इल्ला कलीला। और अगर मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में मर्ज है, जो मदीने के शहर में बुरी बुरी खबरें उड़ाया करते हैं, वो अपने किरदार से बाज ना आए तो हम उनको पीछे लगा देंगे, फिर वो तुम्हारे पड़ोस मदीने में न रह सकेंगे। यानी मदीने के अदब से वो दूर हो जाएंगे, मदीने के साथ उनका दिल नहीं लगेगा। तो जिनका मदीने के साथ दिल लगता है वो वही लोग हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करते हैं। तो लोगों, ईमान अदब का नाम है। जब तक इंसान के दिल में खुदा का अदब है, रसूल का अदब है, सहाबा का अदब है, औलिया का अदब है, उसके अंदर ईमान है। और जब वो अदब निकल जाए तो वहाँ ईमान नहीं रहता। और लोग समझते हैं कि अदब करने से शिरक आता है। अदब करने से शिरक नहीं, ईमान आता है। और अहलुल्लाह का हमेशा से यही तरीका रहा कि वो अदब करते हैं, मगर खुदा का अदब इबादत की नीयत से करते हैं, और मुस्तफ़ा का अदब उनकी शान के मुताबिक करते हैं, औलिया का अदब उनकी शान के मुताबिक करते हैं। अब अदब के तकाज़ों में ये तकाज़ा है, कभी कभी किसी बात का इल्म हो, मगर इल्म होते हुए कोई बात पूछे तो वो अदबन कह दे मुझे इस बात का इल्म नहीं है। यानी इल्म है,
جانتا ہے مگر وہ کہہ دے مجھے علم نہیں، یہ ادب ہے۔ اس کی مثالیں ایک میں قرآن کریم سے آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیں ادب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، کہ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ملائکہ سے رسولوں سے سوال فرمائے گا، پوچھے گا فیقول ماذا اجبتم، جب تم دنیا میں گئے تو دنیا میں جانے کے وقت جب تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو انہوں نے کیا کہا تھا، کیا جواب دیا تھا؟ فیقول ماذا اجبتم، کیا جواب دیا تھا انہوں نے؟ اب انبیاء کا ادب دیکھیں، وہ عرض کریں گے اللہ کے حضور قالوا لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے انہوں نے کیا جواب دیا تھا۔ کیا انبیاء کو علم نہیں ہوگا کہ قوم نے کیا جواب دیا تھا؟ کسی نے ان کے پیغام کو قبول کر لیا تھا، کسی نے ان کے پیغام کا جواب نہیں دیا، ان کو قبول نہیں کیا۔ کیا انبیاء کی امتیں ان کے ساتھ نہیں ہوں گی؟ انبیاء کو پتہ نہیں، مگر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں قالوا لا علم لنا، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اسی طرح ملائکہ کا اللہ تعالیٰ نے جب ان سے سوال کیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، میں نے پچھلی بار بھی یہ کہا تھا کہ ان کو یہ تو نہیں کہ کسی چیز کا نام بھی نہیں آتا تھا، ابھی تو وہ پہلے کہہ کر اٹھے ہیں، پہلے تو ابھی انہوں نے کہا، یہ بھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ خلیفہ جا کر دنیا میں وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ فساد کرے گا، فلاں کرے گا، یہ تو ابھی بات انہوں نے کہی۔ لیکن اب مقام ادب ہے، وہ کہتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا، تیری ذات پاک ہے اور تو ہی یہ جانتا ہے۔ اپنے علم کے چراغ کو انہوں نے ادب کی وجہ سے گل کر دیا، کہنے لگے ہم نہیں جانتے، یا مولا صرف تو ہی جانتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادب کرنا ایمان ہے اور بے ادبی کرنا یہ کفر ہے، یہ شرک ہے اور ایمان سے انسان کو دور لے جاتا ہے۔ اب بے ادبی کی یہاں بھی بات میں آپ کو ایک سنا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس سے کہا، ابلیس سے فرمایا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کیا بات ہے، کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، کیوں نے ابلیس سے کہا تجھے کیا ہو گیا، کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ تو وہ آگے کہتا ہے قال لم کن لیسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، آگے سے اکڑ گیا۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہتا ہے قال فبما اغویتنی، اللہ اکبر، اس نے کہا تو نے مجھے سجدے سے روکا، یعنی تو نے مجھے سجدہ نہیں کرنے دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ سورہ اعراف اور سورہ ہجر کے اندر اس کی تفصیل آتی ہے، کہتا ہے تو نے مجھے سجدہ نہیں کرنے دیا اور میں اس کو سجدہ کروں جو ایک مٹی سے بنا ہے۔ اب کیا آدم علیہ السلام کا ظاہر مٹی سے نہیں بنا تھا؟ وہ تو بنا تھا، لیکن جب وہ بولا تو اس بے ادبی کے انداز سے بولا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفے کا ادب نہ کیا، اور جب اللہ تعالیٰ کے خلیفے کا ادب نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، نکل جا میرے دربار سے، قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہے۔ یہ جو لعنت کا طوق اس کے گلے میں پڑا تھا، جب اس نے سجدہ نہ کیا اسی وقت طوق لعنت کا نہیں پڑا تھا، یہ اس وقت پڑا تھا جب اس نے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی ہے۔ آپ قرآن کریم کو پڑھیں سورہ ہجر کے اندر کہ جب اس نے سجدہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو سجدہ کر، تو اس نے ملائکہ نے سجدہ کر لیا اور شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ تو اگر اس کے گلے میں لعنت کا طوق پڑنا ہوتا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، تو جوں ہی اس نے سجدہ نہ کیا تھا اسی وقت اس کے گلے میں لعنت کا طوق پڑ جاتا۔ مثلا سورہ ہجر کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت 29 میں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو جب میں اس میں اسے پورا بنا چکوں اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں تو تم سجدے میں گر جانا۔ میں یہ جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ تو مشہور قصہ سب کو پتہ ہے، لیکن وہ جو میں پوائنٹ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔
اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب سجدہ نہ کیا اور ملائکہ نے کر لیا، اس نے سجدہ نہ کیا تو اس کے گلے میں لعنت کا طوق پڑ جاتا، سجدہ نہ کرنے کی بنا پر فوراً یہ آیت آ جاتی، قال فاخرج منها فإنك رجیم، یعنی یہ ارشاد ہو جاتا کہ نکل جا یہاں سے، تیرے گل کے اندر تجھ پر لعنت ہے اور قیامت کے دن اسی طرح رہے گا۔ مگر ایسا نہیں کیا، جب پوچھا گیا، جب آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی اس وقت گلے میں لعنت کا طوق پڑا۔ معلوم یہ ہوا کہ پہلے دن سے جو با ادب تھے ان کو کامیابی ایمان کا سرٹیفکیٹ ملا اور بے ادبوں کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا، تو شیطان بے ادبی کی وجہ سے روندا درگاہ ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں انبیاء علیہ السلام کا ادب، ان کے مقامات کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔